امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا آسمان سے بھی بھاری گناہ ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ بہترین نفس وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ جس کو امانت کا پاس نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جن کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ ہنسی مذاق دشمنی کی ابتدا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان میں جتنا احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، آج کا دن غنیمت سمجھو، لیکن کل کا دن کیا ہوگا یہ تم کو کیا معلوم۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت کے وقت گھبرانا مصیبت کو زیادہ اور صبر سے کام لینا مصیبت کو ختم کرتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے فرما بردار کو مبارک ہو، خدا اس کی عمر دراز کرے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان بصیرت کا اندھا ہو تو چشم بصارت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن غیرت مند اور کریم ہوتا ہے اور کافر دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، موقع کا فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے خلاف ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا ساتھی ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے جو کسی کی لغزش کو معاف نہ کرے اور کسی کے عیب کو نہ چھپائے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جسے دولت عطا کی ہو اسے اس دولت کے ذریعے رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے کام میں ایسے شخص سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھ لو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا تو خداوند عالم اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسد جسم کو گلا دیتا ہے، حسد شیطان کا سب سے بڑا جال ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس سے حیا کرنا ثمرہ ایمان ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دل کثرت گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت کے وقت گھبرانا مصیبت کو زیادہ اور صبر سے کام لینا مصیبت کو ختم کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے خاندان کی روزی کے لیے زحمت اٹھاتا ہے اسے جہاد کا ثواب ملے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، آج کا دن غنیمت سمجھو، لیکن کل کا دن کیا ہوگا یہ تم کو کیا معلوم۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بد خلق، بدخو اور سخت گو آدمی داخل نہیں ہوگا۔ مومن وہ ہے جس کا اپنا نفس خواہ تنگی میں ہو لیکن دوسرے کو اس سے راحت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ الحمد کی تلاوت کی گویا اس نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن چاروں کی تلاوت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کی خطا معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ وہ گناہ ہے جس کا کھانا حرام ہے، اور بدترین ظلم کمزور کا حق مارنا ہے۔ Oh